ایسے کرو، نکال لو نا، سبق نکال لو. یہ نا ہم لوگوں نے سورۃ الانعام شروع کی ہے نا، سورۃ الانعام ہم پڑھ رہے ہیں. تو آیت نمبر جو ہے نا ہم نے 67 پہ چھوڑا ہوا ہے. خیر جب میں کچھ لوگوں کو ایڈ کر لوں. نہیں، میں نے بیٹے روزہ رکھنا ہے، میں نے خود نکالا ہے میں روزے کے لیے. تو چلو ہم لوگ شروع کرتے ہیں. یہ ہے نا ٹائم، تھوڑی دیر پڑھ لینے ہیں، تھوڑی دیر پڑھ کے نا. چلو تم اتنی اچھا آج تم نے قرأت بھی نہیں کرنی. چلو ہم تھوڑا سا پچھلا ہی ریپیٹ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی جنرل باتیں بھی کر لیتے ہیں اس میں. مسز اختر نہیں آئی، انہوں نے کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں انہوں نے دیر بہت کر دی، لیکن چلو ہم دعا ہی آج کریں گے، ایک دو آیتیں ہی پڑھ لیتے ہیں. وعلیکم السلام. میں نے کہا آج کم پڑھ لیں گے نا سارے، تو اب کوئی بات نہیں، جتنے بھی لوگ ہیں دو ایک آیتیں بھی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، سمجھ آ جائے. تو اس دفعہ نا جو آیتیں ہیں نا، بڑی پیاری ایک بات مجھے جو بڑی اچھی لگی، وہ بات میں آپ سے شیئر کروں گی. آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی. جب ہم آیتوں پہ غور کرتے ہیں نا تو بہت اچھا لگتا ہے کہ اتنے پیارے میسیجز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہمارے لیے حوصلہ ہوتا ہے. اور ہم لوگ جو ہے نا نہ غور کرتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ہم صبر بھی کر سکیں اس طرح. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، سب کی رہنمائی کرے. آپ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا؟ اچھا، ادھر رکھا ہوا ہے، مختلف جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں روزے. جی ہم شروع کرنے لگے ہیں. آپ لوگ بھی نکال لیں نا قرآن پاک، تو اپنا اپنا نکال لیں. نکالا ہے تو ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا آواز کلیئر ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. ہم لوگوں نے سورۃ الانعام ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ الانعام جو ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مکی صورتوں کے سلسلے کی سورہ مبارکہ ہے. اور اس کے اندر جو ہیں، چونکہ مکی صورتوں کے دور میں سب سے زیادہ ایمفسس جو تھا وہ توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل پر تھا. اور اس میں بھی آپ زبردست طریقے سے ان آیات میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی توحید کے دلائل پیش کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے پچھلی بھی آیت میں جو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ میں اپنے جو حافظہ ہیں وَهُوَ قَاهِرُ الْفَوْقَ عِبَادِي وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، کہ میں بری طرح سے اپنے بندوں کے اوپر میری کمانڈ ہے، میں نے اس کی نگرانی رکھی ہوئی ہے،
اور حفظہ کون تھے آپ لوگوں کو پتہ ہے کون تھے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں ان کو بھیجا ہوا ہے تاکہ وہ تم لوگوں کی نگرانی کریں، اور جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے موت کا، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی. تو ہمیں زیادہ اس طرح سے اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فرشتے جو ہیں نا ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں، اور ہمارے ٹائم جو موت کا لکھا ہے اسی وقت ہی موت نے آنا ہے. کیونکہ جو نبی پاک کا جو خاندان تھا، یا نبی پاک کے جو قبیلے کے لوگ تھے، وہ کون تھے؟ قریش تھے نا. قریش نہیں مانتے تھے نا اس بات کو کہ آخرت ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کے یہ جو نبی ہیں یہ سچے نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھو کس طریقے سے اپنے نگران فرشتے بھیجے ہوئے ہیں. اور نبی پاک کے ذریعے پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو صحرا ہیں اور سمندر ہیں اور بر و بحر ہیں، جب ان میں تکلیف کوئی تمہیں آتی ہے تو وہ تم اللہ ہی کو کل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تکلیفیں آتی ہیں، خطرات آتے ہیں تو تمہیں کون نکالتا ہے؟ اس وقت بے اختیار تم اللہ کو پکارتے ہو، اور جب تمہیں اللہ تعالیٰ مشکلوں سے نکال دیتا ہے تو تم پھر اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات بھی بتائے پھر مختلف طرح سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. اللہ تعالیٰ بار بار مختلف طرح سے آیات کو بتاتے ہیں تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو، تمہیں پتہ چلے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں چاہوں تو تمہیں زمین کے تحت ارجلکم اور من فوقا، اور اوپر سے یا تحت نیچے سے عذاب لے آؤں، تو کون تمہیں بچا سکے گا؟ تو اللہ تعالیٰ وہ چونکہ جو ہیں کہتے تھے تو نبی پاک سے ان کے لوگ کہ آپ عذاب لے آئیں، جس عذاب کو آپ کہتے ہیں کیوں نہیں لے کے آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون، جو خبر یا جو بات ہے یا جو یہ مانگ رہے ہیں اس کا تو وقت مقرر ہے، اور وہ آ کے رہے گی، اور اس ٹائم پہ ہی آئے گی. مستقروں کا مطلب تھا ایک مقرر وقت پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، تمہارے کہنے سے تو نہیں آئے گی. اب ہم اگلی آیت شروع کرتے ہیں 68، جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایڈریس کر کے بتایا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، پہلے یہ پوری آیت آپ غور کریں، میں پڑھنے لگی ہوں. 68 سے ہم نے شروع کیا تھا نا، ختم کیا تھا 67 پہ، اور 68 ہم نے شروع کرنی تھی. تو اب آپ غور کریں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ بڑی غور کرنے والی آیات ہیں. آپ ان کو الفاظ پہ پہلے غور کریں، پھر اس کے بعد آپ کو اس کی ساری جو اس میں بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی، تو آپ کو اچھا لگے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب تم آپ جانتے ہیں کہ دیکھو، اور جب تم دیکھو کن کو یخوضون خے واو زواد، یہ خضوع کا لفظ ہے جو خے واو اور زواد، یہ قرآن پاک میں 12 دفعہ آیا ہے یہ لفظ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی میں اترنے کو کہتے ہیں. اور اسی سے آگے یخوضون مشغول رہنا، یعنی قرآن پاک میں زیادہ تر اس لفظ کا استعمال جو ہے فضول کاموں میں مشغول رہنے کے لیے استعمال ہوا ہے. جیسے کہ فرمایا فی خذوہم یلعبون، کھیلتے رہنے دو انہیں فضول کاموں میں. یہ فی خذوہم یلعبون، ان کو کھیلتے رہنے دو. خضوع جو لفظ ہے یہ اس پہ ایمفسس ہے. تو وہ لوگ مشغول ہوتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیات، قرآن پاک کی آیات، ہماری کوئی بھی جو آیات احکامات کی صورت میں، ان میں احکامات میں ان میں جب وہ مشغول ہوتے ہیں یا بحثیں کرتے ہیں یا بال کی کھال اتارتے ہیں. یہ خضوع کا مطلب بال کی کھال اتارنا بھی ہوتا ہے ایک، کہ آپ بہت زیادہ کج بحثی کرو.
تو ان میں کوئی عیب یا نکتہ چینی کرتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، مذاق اڑانے لگتے ہیں، تو یہ ان جو تمام لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو ان آیات کو سن کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں اور وہ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں، اس میں نقص نکالتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا نکتہ یا شوشہ نکالتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہو۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو جو ہماری آیات پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں تو پھر کیا کرو؟ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو پھر ان سے آپ نے اعراض کرنا ہے۔ اعراض کرنا ہے یعنی ان سے نظر انداز کرنا ہے۔ اعراض کا لفظ ہم نے کافی مرتبہ پیچھے بھی پڑھا ہے اور قرآن پاک میں بھی آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ یہ لفظ 79 ٹائم مختلف طرح سے استعمال کیا گیا ہے، یعنی اعراض برتو، ان سے ان کے باتوں میں آ کے دکھی نہ ہونا۔ تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تم ان سے اعراض کرو، اور اعراض کر کے ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی ہمیں تنگ کرے تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، وَكَفَى بِاللّہ وکیلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ پھیریں اور آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ پھیریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور لیکن عام طور پر اس آیت اور اس حکم کو ہم نہ بھلا دیتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی انما کننا نخوض و نلعب، بے شک یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے ہیں۔ یہ نخوضو کا پھر لفظ اس طرح آیا ہے کہ جہاں پہ بھی ہنس کھیل رہے ہوں لوگ، کوئی فن کر رہے ہوں، تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہاں پر انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا اور کہا کہ ایسی جگہوں، ایسے لوگوں، ایسے کاموں سے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو تم اعراض کرو۔ تو اس کا اگر آپ اس میں جو وہ باتیں کر رہے ہیں اگر اس میں انوالو ہو گئے تو سوائے لڑائی جھگڑے کے اور ویسٹیج آف ٹائم کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، اور آپ ان سے اعراض کر کے اس وقت تک اعراض کریں کہ جب تک یہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائیں، یعنی جب وہ ایسے غلط کام کر رہے ہوں تو آپ اپنی ان سے اعراض کر کے اللہ کا اوپر بھروسہ کرتے ہوئے آپ جب تک وہ کسی اور کام میں، کسی اور ایکٹیویٹی میں بیزی نہ ہو جائیں، آپ اس وقت ان کے ساتھ مشغول نہ ہوں، ان کی طرف نہ جائیں، تو ان کے ساتھ بات نہ کریں۔ تو ایسے لوگوں کی کمپنی یا ایسے لوگوں کا ساتھ، ایسے لوگوں کے کاموں میں جو نان سیریس ہیں، بے مقصد مذہب کے اوپر بحث کرتے ہیں یا اس پہ کچھ کٹ حجتیاں کرنا، ان پہ طعنہ زنی کرنا، تو اللہ کی آیات کا مذاق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ ان سے ملنے جلنے سے بھی اعراض کرو۔ اور اس سلسلے میں ہمیں بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ صبح اٹھ کے نماز تو پڑھنا نہیں چاہتے، لیکن کوئی سیریس معاملہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ کریں، اپنے دین کو سیریسلی سمجھیں، لیکن جب انہیں کوئی اڑتی کوئی سچی جھوٹی خبر ملتی ہے تو اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو ہمارے دین یا کوئی قرآن، تو پھر اس کو بڑھا چڑھا کر ادھر ادھر، جو آج کل جیسے واٹس ایپ ہے یا کوئی بھی ذریعہ ہے، بلاگ ہے، تو اس کے ذریعے بہت بڑھا چڑھا کر فارورڈ کرتے رہتے ہیں، تو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی دین کی خدمت ہو رہی ہے، تو یہی سمجھتے ہیں کہ نیکی ہے اور اسی سے ہم جنت کمائیں گے اور ارجنٹ ہے، اور بہت سارے اس طرح کے میسیجز دیے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بہت زیادہ جو ہے نا کانشیس رہنا چاہیے، اور ہمیں ویسے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایسے سارے لوگ پر جنہیں دین کی خدمت کا وہ سمجھتے ہیں کہ یہی جو ہے ایک سورس ہے کہ ہم اس طرح سے ایک میسج ملا ہے تو دوسرے کو آگے تک پہنچا دیں اس کی حقیقت کو سمجھے بغیر۔ یہ تو الگ بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعاونوا علی البر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تعاون کرو نیک کاموں میں، لیکن جو اس طرح کے غلط میسیجز ارجنٹ اور قرآن اور دین کو سمجھے بغیر بات کی جائے، اس کے پر آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ آردو عنہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان ایسے لوگوں سے
اعراض کرو تو اس میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اس طرح کے غلط میسیجز اگر دین کے ریفرنس سے کوئی ہو تو اس کو بغیر تحقیق کے آگے نہ کریں اور ہم بھی ان سے بچیں. لیکن اگر پھر ساتھ ہی دیکھیں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِمَّا يَنْسِغَنْ اگر یہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، لیکن اگر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے کہ تم نے اعراض برتنا ہے اور ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، لیکن اگر یہ بات تمہیں شیطان بھلا دے تو تم بیٹھے رہ جاؤ. فلا تقعدوا، قعدہ ہوتا ہے نا بیٹھنا، نماز میں بھی بیٹھتے ہیں نا، تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم بیٹھے رہ جاؤ تو تم نے پھر کیا کرنا ہے کہ جب بھی بعد ذکر اس کے بعد کہ تمہیں یاد آ جائے تو پھر تم وہاں سے نکل جاؤ. اس سے مراد اب ڈیٹیل اس کی یہ ہے اس طرح سے کہ سب سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آیات کا مذاق سب سے بڑا ظلم ہے، اور وہ بات یا کام جس میں حقدار کا حق مارا جائے وہ بھی ظلم ہوتا ہے، کسی کے حق میں کمی کرنے کو بھی ظلم کہا جاتا ہے. اب ہم سوچیں کہ ہمارے نفس پر ہمارا حق ہے. یہ سوری میں نے نا یہ اس کو تھوڑا سا اس کے اندر میرا یہ مکس ہو گیا ہے پیج. یہ آیت نمبر 768، ہاں وہ ٹھیک ہے. اس کا اندر یہ تھا کہ اگر شیطان کسی وقت بھلا دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے نبی پاک کو. آپ اس سچویشن کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت عرب میں مکہ میں کیا سچویشن تھی کہ نبی پاک کے جو دشمن تھے وہ ان کے اوپر بہت زیادہ طعن و تشنیع کرتے اور محفلیں بناتے جس میں مذاق اڑایا جاتا تھا ہر وقت دین کا. تو ان چیزوں میں حوصلہ بھی دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں کہ تم نے اعراض بھی برتنا ہے. یہ خضوع کا لفظ جو ہے یہ لائب و لف کی طرح لغو کے لیے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اگر شیطان بھلا دے اس بات کو کہ تم نے وہاں نہیں بیٹھنا اور تم بیٹھے رہ جاؤ تو پھر تمہیں جب یاد آئے تو تم فوراً ادھر سے اٹھ جاؤ. تو تمام انسانوں کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ معاملہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے ذریعے ہمیں بھی یہ بات تربیت دی ہے کہ ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں میں جہاں پر کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں ایسی مجلسوں میں ان سے بچ کے رہنا چاہیے. جہاں اللہ کی آیات یا انسانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو یہ ایک قسم کا کفر والی بات ہو جاتی ہے. اور اگر ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کر رہے ہم کوئی اس طرح کی دیکھ کے تو وہ گناہ ہوتا ہے. اور اگر کسی دنیاوی ضرورت کے لیے ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں یا گئے ہیں تو یہ مباح ہے. مباح بھی اب آپ ایک ٹرم سیکھ لیں، یہ دین کی ٹرم ہے. یہ جو ہمارا ہے نا اسلامک جورسپروڈنس جو ہے ہماری اسلامک، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ نا فقہ کی ایک قانون ہوتا ہے جس کے مطابق، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا اس میں رخصت ہے، مطلب رخصت ہے، نہ حلال ہے نہ حرام ہے. لیکن مباح کا مطلب آپ نے سنا بھائی یہ لفظ کہ یہ چیز مباح ہے. یہ اسلامک جو ہوتی ہیں نا ٹرمز، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کراہت کے ساتھ مکروہ ہے، یہ ساری ہوتی ہیں نا چیزیں قرآن اس میں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ بھولے سے بیٹھے رہ گئے ہو، ایسی مجلس میں گئے ہو، اگر آپ دیکھتے ہو کہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، آپ بیٹھے رہتے ہو تو یہ آپ کو کفر تک لے جائے گی. اگر آپ فیل ہی نہیں کرتے ہو تو آپ کو گناہ ہوگا. اور اگر آپ یہ ہے کہ آپ جاتے ہو لیکن آپ فیل کرتے ہو اور آ جاتے ہو تو پھر اس کے اندر مباح ہے، آپ کے اوپر نہیں آتا اس کا نا. تو یہ لیکن اگر آپ تبلیغ دین کے لیے کہیں جاتے ہیں تو یہ عبادت ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس آپ بات سمجھانے کے لیے جاتے ہیں تو ایسا جانا اور کام کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ آیت اتنی اہم ہے، یہ ہم سورۃ الانعام کی 68 آیت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی کے ریفرنس میں سورۃ نساء جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں 40 جو ہم نے سورۃ نساء کی آیت پڑھی ہے نا،
ہم پیچھے ابھی پڑھ کے آئے ہیں، یہ بھی بالکل ایک دوسرے کے ریفرنس میں ہیں۔ اب آپ اس 140 آیت کو سنیں، سورۃ نساء کی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہو اور ان کا یستہزا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا تقعدوا، تو وہاں نہ بیٹھو، معہم حتی یخوضوا، یہاں بھی یخوضوا کا لفظ آیا ہے، جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ انکم اذا مثلہ، اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے، یعنی اگر وہ کافر ہیں تو پھر تم بھی یہی جو میں نے آپ کو بات کہی ہے نا کہ سنتے رہو گے، بیٹھے رہو گے، تو یہ کفر ہوگا۔ تو ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں اور منافقوں کو اکٹھا کرنے والا ہے جہنم میں، جمع کر دے گا۔ یہی آیت یہاں پہ سورۃ نساء اور یہی آیت سورۃ الانعام کی جو ہم نے ابھی پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جو وہاں رہیں گے وہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ جہاں پر، ویسے دیکھیں میں تو خود ہی فیل کرتی ہوں کہ ٹی وی کے بھی بعض پروگرامز ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے پرہیز کرنی چاہیے جس میں بے جا مذاق ہو رہا ہو، تو ہمیں واچ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا جو ہے ایمان اور ہمارا جو ہمارا اخلاق ہے وہ بگڑنے نہ پائے۔ تو یہ اس میں آیت میں تربیت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد 68 آیت میں اسی کے ریفرنس میں وَمَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہیں عَلَى الَّذِينَ، یہ آپ غور کیجئے 68 آیت پہ، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اب اللہ تعالیٰ یہ انسٹرکشنز دینے کے بعد دیکھیں فوراً بتا رہے ہیں متقیوں کو، یہ آپ سچویشن بھی ذہن میں رکھیں گے نا تو آپ کو آیات کی سمجھ بھی آئے گی اور بہت اچھا لگے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں لوگوں کے ذمے، ما یا نافیہ ہے، علی الذین ان لوگوں کے ذمے، کن کے، یتقون تقوی، الذین یتقون جنہوں نے تقوی اختیار جنہوں نے کیا ہے، من حسابہم من شیئن ان کے حساب میں سے کچھ بھی، یعنی خدا سے ڈرنے والوں پر ان کافروں کے کفر اور ایمان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس میں مسلمانوں کو دیکھیں تسلی بھی دی گئی ہے اور تبلیغ دین کے معاملے میں اس جو نقطہ اعتدال اور طریقہ حکمت کو بھی اختیار کرنے کی تلقین ہے، جس کا ذکر یہاں آیت میں کیا ہے کہ جب یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں تو یعنی الذین یخوضون آیاتنا فاعرض عنہم، کہ تم جب آیات میں مذاق اڑائیں تو تم اپنے ان سے اعراض کرو۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے اوپر، ان کافروں جب یہ مذاق اڑا رہے ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں تم اعراض کر کے سائڈ پہ آ جاؤ گے تو پھر تمہارے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اللہ کی دعوت اور اس کے دین کے پہنچا دینے کے بعد تمہاری ذمہ داری نہیں کہ وہ ضرور ہی ٹھیک ہو جائیں، تم نے وہاں سے آ جانا ہے۔ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یتقون خدا سے ڈرتے رہنے کا حق ادا کیا، اگر انہوں نے، یہ جو متقی ہیں نا ان کے بارے میں آ رہی ہے نا بات کہ اگر انہوں نے خدا سے ڈرتے رہنے کا حق ادا کیا تو پھر ان متقیوں پر ان سرکشوں کے متعلق سوال نہیں ہوگا کہ یہ لوگ خدا سے ڈرنے والے کیوں نہ بنیں، اور اہل ایمان کو حکمت کے تحت جب دیکھیں کہ کوئی موقع سازگار ہے تو پھر اللہ کی بات ان تک پہنچا دیں، اپنے آپ کو ان کی ہدایت یا گمراہی کا پھر ذمہ دار سمجھ کر ان کے تعاقب کی ضرورت نہیں، جیسے کہ یہاں ہم نے مضمون میں سورۃ مائدہ میں بھی پڑھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے، لا یضرکم من ضل اذا ہدیتہم، جب ہدایت پا جاؤ تم، جو گمراہ ہوئے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو جو ہے بیسیکلی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ
یعنی کام تمہارا یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دے دو، اور زبردستی نہیں اس میں دکھانی. جو کچھ تم نہیں سمجھ رہے ہو وہ بروز آخرت اللہ تعالیٰ دکھا دے گا، اور تمہارا کام نہیں کہ اگر تم عذاب لے آؤ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں خود ان کو ان کے انجام سے انجام کو پہنچا دے گا. تو یہ پچھلی آیت سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ایک قسم کا سکون بھی دیا کہ دیکھو اگر تو وہ بات مان جائیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ بات نہیں مانتے تو تمہارے ذمہ نہیں کہ تم ان کو زبردستی سے ہدایت دے دو، تمہارا کام ختم ہو گیا. یہاں پر دیکھیں بعض اوقات لوگ نا بہت زیادہ اپنے آپ کو مور لائل دین پاپ والی بات کرتے ہیں، بہت زیادہ اوور سمارٹ ثابت کرنے کی کہتے ہیں کہ ہائے یہ تو بھٹک جائے گا، میرا تو فرض ہے کہ میں اس کو ضرور بتاؤں، میں ضرور سے سمجھاؤں، میں اسے ضرور قائل کروں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب تک آپ کو خود اس صحیح ہدایت نہیں ہوگی آپ دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں. تو یعنی اگر آپ کو خود آپ تیرنا نہیں آتا تو دوسرے کو تو آپ نہیں ڈوبنے سے بچا سکتے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے آپ خود بس اپنے عمل میں صحیح ہوں. تو اصل میں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جس وقت کسی گروہ پر کسی مخالف کے اوپر ایک تضحیک اور ریجیکشن کا ایک جو جنون آیا ہوتا ہے نا، تو اس وقت وہ ایک قسم کا مریض ہوتا ہے، تو وہ اس وقت بات نہیں سمجھتا. تو یہ تبلیغ کی حکمت بتائی جا رہی ہے نبی پاک کو بھی، اور ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ اس وقت جب اس طرح کی سچویشن ہو تو زبردستی ان کو اپنی بات سنانے کی کوشش نہ کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی بھی اس وقت جوش تبلیغ کا یہ عالم تھا کہ صحابہ شہادت حق کی ذمہ داری کا اتنا شدید انہیں رسپانسبلٹی فیل ہوتی تھی کہ اگر انہیں محسوس ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے حق قبول نہ کیا تو شاید آخرت میں ان کے بارے میں بھی ہم سے کوتاہی ہو گئی، پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو بھی حوصلہ دیا کہ تمہارے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ اس سے دعوت و تبلیغ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے، اس لیے کہ آیت سے صاف واضح ہے کہ یہ اہل ایمان سے مواخذہ تو نہیں ہوگا، لوگوں نے ہدایت قبول کی یا نہیں کی، یہ مواخذہ ان سے ہوگا کہ انہوں نے لوگوں تک تذکیر و تبلیغ یا اچھی بات آگے پہنچائی کہ نہیں پہنچائی. کیونکہ آیت یہ کہہ رہی ہے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَلَكِنْ ذِكْرَ جو ہے نا لفظ یہ اہم ہے کہ لیکن ان کو تذکیر کرتے جانا ہے، تم نے نصیحت ضرور کرنی ہے کہ شاید لعلہم یتقون کوئی جو ہے وہ ہدایت پا جائے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بار بار مختلف طرح سے بتائی ہے کہ فذکر ان فات ذکر، آپ نصیحت کرو، اچھی نصیحت. یہ قرآن پاک کی آخری صورت ہے نا، صورت انشقاق، اور صورت اعلیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے سیذکر من یخشی، وہ شخص جلد ہی نصیحت قبول کرے گا جو ڈرتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى، اور بدبخت اس سے علیحدہ رہے گا. اور اس کے بعد قد افلح من تزکیٰ، یہ صورت غاشیہ میں آتا ہے نا، جو فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا اپنا. فذکر انما انت مذکر، یہ بات اہم ہے، یعنی آپ نے ڈس ہارٹڈ نہیں ہونا، آپ نے اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھنا ہے، اور آپ کا کام ہے پہنچا دینا. کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کر دے جائیں، یقیناً آپ بہت اچھی نصیحت کرنے والے ہیں. اور لست علیہم مسیطر، یہ بھی بہت دفعہ آیا ہے کہ لست علیہم بے وکیل، کل لست علیہم بے وکیل، اور آپ نہ ان کے پر دروغہ ہیں نہ ان کے اعمال کے ذمہ دار ہیں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہی. تو اب ہم 69 کے بعد ہم 70 آیت پہ آ گئے ہیں. آپ 70 آیت پہ آ جائیں اسی کے ریفرنس میں. وزر اللہ زینہ جو ہے نا یہ اور چھوڑ دو، وزر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دو، چھوڑو ان لوگوں کے. وزر جو ہے یہ سنگولر ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے. لیکن جیسا کہ ہم یہ انڈرسٹوڈ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باقی ہم سب جو ذمہ دار ہیں ان سب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سب بذر اللہ زینہ، یہ اس جو بذر لفظ ہے یہ قرآن پاک میں 45 ٹائم آیا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، جیسے کہ مختلف جگہوں پہ آیا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من ربا ان کنتم مومنین، یعنی وذروا چھوڑ دو تم جو باقی کا ربا رہ گیا، یہ اس طرح سے یوز ہوا ہے وذرا کا لفظ نا. اور پھر یہ بھی آیا ہے وذروا ظاہر الاسم باطنہ اسم الباطنہ ہو، اور جو تم ظاہری اور باطنی گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو. تو یہ وزر کا لفظ جو ہے اس طرح سے وزر سے، وزر ہوتا ہے بوجھ اور وزر ہوتا ہے یہ چھوڑ دینا. اور وزر تو بہت کم آیا ہے لیکن یہ 45 ٹائم آیا ہے. تو آپ کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم چھوڑ دو. کس کو چھوڑ دو؟ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ چھوڑو، یہاں فرمایا جا رہا ہے وذر الذین اتخذوا، ان لوگوں کو چھوڑو جنہوں نے بنا لیا. کس کو؟ اتخذوا ہوتا ہے نا اخذ کرنا، لے لینا یا بنا دینا. کیا بنا دیا انہوں نے؟ دینہم، اپنے دین کو کیا بنا دیا؟ لائبم و لہو. لائب کا لفظ بھی ہم نے پڑھا ہے 20 ٹائم آیا ہے، اور لہب یہ بھی 16 ٹائم آیا ہے. اور لائب کا تعلق آپ کے جوارح، جو ہم نے بھی پیچھے لفظ پڑھا ہے کہ آپ کے ظاہری ہاتھ جو ہیں ہاتھ پاؤں ان سے، اور لہو کا مطلب جو ہے 16 ٹائم آیا جو دل سے خیالات سے ہے. یعنی جنہوں نے اپنے دین کو ہر طرح سے کھیل تماشا بنا لیا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں چھوڑ دو. وغرتہم الحیات الدنیا، غرت جو ہے وہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. ایک تو دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر اپنے دین کو کھیل بنا رکھا ہے. یعنی دین کے کاموں میں ایسا تفریح کا عنصر پیدا کر دینا کہ دین بھی ایک لہب انٹرٹینمنٹ کی چیز بن جائے. تو دین کے نام پر کھیل تماشا، اپنے مقصد حیات کے لیے نان سیریس ایٹیٹیوڈ، دین کو مذاق میں ٹال کر بحث میں الجھا دینا. تو بیسیکلی دین جو ہے وہ ایک طریقہ زندگی ہے، ایک مقصد ہے، ایک عمل کرنے والی چیز ہے. تو ایک زندگی کا، پوری زندگی کا طریقہ ہے زندگی کا. اس کو آپ اس طرح سے گفتگو اور بحثوں میں الجھا دیں کہ پھر وہ ایک انٹرٹینمنٹ بن جائے اور کچھ بھی عمل نہ کر سکیں، جسٹ فار انجوائمنٹ آپ اس کو انٹرٹین کریں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو آپ نے وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا و لہوا، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو. کیونکہ اس کا ریزن کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ اگر مجھے آنسر دینا چاہیں کیوں چھوڑ دو. مطلب ایسی انٹرٹینمنٹ میں اگر آپ جاؤ گے تو آپ جس کمپنی میں جاتے ہو نا اس کے ساتھ آپ انفلوئنس ہونے لگتے ہو، تو پھر آپ انفلوئنس ہو کے آپ بھی ویسے ہو جاؤ گے نا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پھر انسان انفلوئنس ہونے لگتا ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انفلوئنس نہیں ہو سکتے تھے، وہ تو کوئی عام انسان تو نہیں تھے کہ وہ ان کی باتوں سے انفلوئنس ہو جاتے. لیکن یہ ایک جنرلی بات ہے کہ آپ جو ہے ہم تو عام لوگ ہیں، ہم تو انفلوئنس ہونے لگتے ہیں اپنی کمپنی سے اور اسی طرح کے پھر ایکٹ کرنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں کیسے جیسے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے بچے دیکھتے ہیں ویسے ہی کرنے لگتے ہیں، اسی طرح انسان بھی کرنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے بچو. اور جنہوں نے وغرتہم الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی دنیا کو ہی سارا دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے سب کچھ نا، اسی میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں اور اسی کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اصل یہی دنیا ہے. ان کو آخرت، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کافر منافقین تھے وہ تو آخرت پہ نہیں اس وقت یقین کر رہے تھے. تو اسی لیے جب آپ کو یقین نہ ہو تو پھر ہی آپ اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہو نا، ورنہ جس کو یقین ہو وہ تو نہیں اس طرح کرے گا. تو وغرتہم الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں اور انہیں تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور دنیا کی زندگی کا دھوکہ آپ بتائیں کیا ہوتا ہے، یہ بھی مجھے بتائیں آپ.
دیکھیں دنیا کی زندگی کا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وہ آج بالکل تندرست ہے، جوان ہے تو جوان ہی رہے گا، اسے نہیں سمجھ آتی کہ میرے یہ کبا کیسے بوڑھے ہو جانے ہیں ایک دن، تو میں آج جو بوڑھے ہیں ان کا خیال کروں گی، آج جو مجبور ہیں۔ اب وہ طاقتور ہے تو وہ سمجھے گا کہ میں ایسے ہی طاقتور رہوں گا، مال و دولت ہے تو وہ اس کا دھوکہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے ہی رہوں گا۔ اور دین کے معاملات میں بھی سنجیدہ ہونے کی بجائے بہت ریلیکس اور بہت ہی دین کو ہلکا لینا۔ حالانکہ مجھے بڑا پیارا اس وقت شعر یاد آ گیا ہے اقبال کا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو مسلمان ہونا کوئی عام بات نہیں ہوتی، آپ اگر ایک سسٹم کو یقین کرتے ہو تو پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہو کہ جو یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس آیت مبارکہ میں یہ بات کہی کہ وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، اور وہ دنیا کی ہی زندگی کو سارا کچھ سمجھ کے اس میں کھوئے ہوئے ہیں، سنجیدہ نہیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک یہ بڑی اہم بات ہے، یہ لفظ آپ غور کیجئے گا، وَذَکِّرْ بِهِ، وَذَکِّرْ بِهِ، لیکن نصیحت کے ساتھ، یعنی اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ چھوڑو ان کو، اور انہوں نے لائب و لہب بنایا ہے، یہ غلط کام ہے، اس میں گم ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اب تم ہر چیز ہی ان کی چھوڑ کے تو تم نے ان کو نصیحت نہیں کرنی۔ وذکر بہی، پھر وہی بات آ گئی کہ بھئی نصیحت کرنی نہیں چھوڑنی، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ کہ اس کے بعد وذکر بہی، ان کس لیے آپ نے نصیحت کرتے رہنا ہے؟ کیونکہ ان تبصلا نفس بما کسبت۔ تبصلا جو لفظ ہے یہ آپ غور کیجئے گا، بے سین لام بسل سے ہے اس کا روٹ، اور اس کا مطلب ہے کہ قید ہو جانا، کوئی روکنا اور کسی کو بند کر دینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تبصلا، یہاں جو لا ہے نا وہ محذوف ہے، یہ نہیں آپ کو پڑھا جا رہا، لیکن یہ یوں ہے کہ ان تبصلا، کہ نہ گرفتار کر دیے جائیں، جو نصیحت کرنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ بند کر دیے جائیں، نہ روک دیا جائے، نہ مجرموں کو بسل کیا جائے یعنی قید کر دیا جائے، اور ان تبصلا یعنی لا تبصلا، نہ بند کر دیا جائے، انہیں گرفتار نہ ہو جائیں اپنے نفس بما کسبت، کوئی جان کوئی نفس بما کسبت، جو اس نے کسبہ، آپ جانتے ہیں بے اس کے بدلے میں، ماں جو کمایا، جو اس نے کمائی کی اپنے کاموں کی وجہ سے، کہیں وہ پکڑا نہ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ مدثر میں آتا ہے نا، کلو نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے عمل کی وجہ سے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں اس کا جو کسب ہے وہ اتنا برا نہ ہو جائے، ایسے غلط کام انسان کو کی پکڑ کا سبب نہ بن جائیں، تو اس لیے تم نے فذکر بہی، تم نے ان کو ان کا نصیحت کرنی ہے، اور اگر وہ پکڑے گئے تو لیس لہا من دون اللہ، اب اگر وہ باز نہیں آتے اور اس کے باوجود وہ اپنی برائیوں میں کنٹینیویشن کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیسا، لیسا یہاں نافیہ ہے، نہیں ہے، لہا، لہا یعنی یہ جو نفس ہے اس کی طرف جاری ہے یہ ضمیر، کہ کوئی نہیں ہے ان کے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اس کے علاوہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ولی ولا شفیع، نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو دل سے آپ کا خیر خواہ اور آپ کا دوست ہوتا ہے، اور شفیع جو ہے سفارشی، جو وقتی طور پہ ہوتا ہے، تو ولی پرانا دوست۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص جو ہے جب وہ اگر وہ پکڑا گیا تو پھر وہاں پہ اس کا کوئی بھی ولی و شفیع نہیں ہوگا، اور اسے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو سورۃ غافر میں بھی 18 میں آتا ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، یعنی وَإِن تعدل کل عدل، یعنی کوئی ان کا پھر وہاں دوست نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے آخرت کے ڈراوے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے لیے کہ پھنس نہ کوئی جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وذکر بہی، ان کو اس کے ذریعے سے نصیحت کرو، اچھی بات بتاؤ، اور وہاں
وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ بدلہ دے تو ہر قسم کا بدلہ، یا لا یوخذ منہا، لا یوخذ منہا، نہ لیا جائے گا، اخذ وہی لفظ آتا ہے ان سے، ہا کی ضمیر جو لوگ پکڑے جائیں گے ان کی طرف جا رہی ہے، کہ نہ لیا جائے گا اس سے، یعنی اس سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا. کس سے؟ جو پکڑا جائے گا، جو گرفتار ہو جائے گا نا، جو بسل یعنی گرفتار قید وبال میں آ جائے گا، اس سے پھر وہ چھوٹ نہیں سکے گا، اس سے کوئی چیز نہیں لی جائے گی. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ابسلو وہ گرفتار کیے گئے ہیں، کس وجہ سے؟ بما کسبو، بابجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، وہ اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت کا شکار ہوئے ہیں. لہم شرابن، ان کے لیے ہے ڈرنک پینا، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی کا، عذاب علیم، بہت ہی دردناک جو عذاب ہے اس کو عذاب علیم. اور اس وجہ سے ان کو یہ دیا جا رہا ہے، بے بدلے کی ہے، بما جو کانو وہ کام کرتے رہے، یکفرون اپنے کفر میں، جو انہوں نے غلط کام کیے اس کی وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس آیت سے آپ غور کریں کہ آپ کو کوئی بات خاص لگے کہ بہت ہی اس میں سمجھنے والی ہے، یا آپ کو لگی ہو کوئی مورل کے حساب سے، اس کا مورل کیا بنے گا، کیا اس سے سبق ملتا ہے. دیکھیں، پہلی بات کہ یہ لوگ دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں، دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے، دین کے معاملے میں نان سیریس کیئرلیس ان کا ایٹیچیوڈ ہے، تو ان سے دور رہنا ہے. ورنہ ایسے لوگوں کے گروپ میں بیٹھ کر عموماً انسان جب اٹھتا ہے نا تو اسے یہ لگتا ہے کہ جو نصیحت ہو رہی ہے نا قرآن کے ذریعے، یا مولوی کر رہے ہیں، یا ہم اچھی بات ٹھیک بات جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ مذاق ہے، یعنی قبر کا عذاب یا آخرت کا ہونا یا جہنم، انہیں لگتا ہے کہ یہ سب باتیں جو ہے نا ایسے ہی ہے. ظاہر ہے آپ جب نان سیریس لوگوں میں بیٹھو گے تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا، آپ کو لگے گا. دیکھیں کسی نان بلیور سے، آپ اگنوسٹک سے یا نان بلیور سے پوچھیں، ایتھیس سے، تو ان کو یہ نعوذ باللہ فن لگتا ہے، وہ تو بلیو نہیں کرتے ہوتے کہ دنیا کی زندگی ہے ختم، کھیل تماشا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں میں جب آپ جاؤ گے تو دیکھو آپ کو یہ سب کچھ بھول جائے گا کہ اللہ بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ہمیں خمیازہ بھی بھگتنا ہے. تو انسان کے دل میں جو فکر آخرت ہے نا، ہیر آفٹر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ویک پڑنے لگتا ہے، تو اس کی پریشانی بھی آخرت کے لیے ختم ہونے لگتی ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے. صرف کسی مقصد، کسی تعاونوا علی البر والتقوی کرنا ہو تو کرنا چاہیے، جیسے فلاح انسانیت کا کوئی کام ہو، کوئی سوشل ورک کسی کے فائدے کے لیے ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر جو دوستی ہے نا وہ نہیں ان سے کی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، کیونکہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، اس لیے انہیں چھوڑ دو. دوسرا، ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو جو وغرتہم الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی میں اتنا کھوئے ہوئے ہیں اور ایسے بھاگ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو ہی ہر چیز سمجھے ہوئے ہیں، اور یہی دنیا کی زندگی میں رہ جانا ہے، اور آخرت کو عیش و عشرت میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ نتیجہ پھر انسان سمجھتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو جو بہت اس طرح کے جو ظاہری آپ کو کامیاب لگ رہے ہوتے ہیں، بڑے لگتا ہے کہ امیر لوگ ہیں، ان میں جا کے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ہائے میں تو بڑا ہی کمپلیکس ہو گیا، میرے تو پیچھے ہی رہ گیا، یہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں، دیکھو میں ہی شاید کوئی غلط تھاٹ میں ہوں، تو میں ہی تو ان سے بھی بچنا چاہیے. تو یہ کمپیریزن ایک آپ شروع ہو جاتا ہے، ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. تو دیکھیں ہمارا اصول کیا ہے، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ دیکھیں دنیا کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو، اور تو پھر جو کچھ پاس ہے اس پر بڑا شکر آئے گا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو، تو پھر اس سے آپ کے اندر جوش ولبلہ اور جذبہ آئے گا. لیکن ہم اکثر اس سے الٹ کرتے ہیں، ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہائے دیکھو یہ تو دین کے معاملے میں کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تو بڑا کچھ کر رہا ہوں، اگر کسی کو کھانا کھلا دیا ہے، کوئی چند لفظ بتا دیے ہے، کوئی کر لیا ہے دین میں کام چھوٹا موٹا بھی، تو اس کو بڑا سمجھیں گے کہ ہم نے بڑا کوئی مار لیا ہے، اور اپنے سے ان کو بڑوں کا نہیں دیکھیں گے جو اتنے زیادہ کام کر رہے ہیں. تو اس سے ناشکری آتی ہے. تو ناشکری جو ہے، شکر گزاری کے بغیر ہدایت آ ہی نہیں سکتی، ہدایت ملتی ہی شکر گزاری کے ساتھ ہے.
تو یہاں پر ایسے لوگوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے جنہوں نے دین کو مذاق اور پھر اسی دنیا کی زندگی کو اصل مطمع نظر بنا لیا ہے، اسی دنیا کی زندگی میں گم ہے. لیکن چھوڑ دینے کا یہ مطلب نہیں ہرگز کہ ان کو فذکر بہی، بھی میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہ بڑا لفظ اہم ہے کہ نصیحت ضرور کرنی ہے، یعنی وذکر بہی ان تبصلا نفسم، کیونکہ ان کو پھر نصیحت کرتے رہو کہیں ان میں سے کوئی پکڑ میں نہ آ جائے. دیکھیں جب کوئی ہمارا اپنا پکڑا جاتا ہے نا تو ہم سے یہ بھی پھر برداشت نہیں ہوتا. یہ انسان کی سائیکی نا آپ کے اندر کتنی پھر بعد میں ہوتی ہے، ریگریٹ ہوتا ہے، ہائے اس کو میں بچا لیتا ہے اس طرح. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں بیلنس یہی ہے کہ آپ نے اچھی بات ضرور کرنی اور کہنی ہے، لیکن دوسرے کے اوپر امپوز نہیں کرنی اور زبردستی نہیں کرنی، اور آپ نے ہمیشہ اپنا نیک کام جاری رکھنا ہے. تو اب بہت سارے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ رولز اینڈ ریگولیشن کو وائلیٹ کرتے ہیں، بہت ساری آرگنائزیشن بنتی ہیں، ان کو مومن لوگ ان کو اندر بہت ساری وائلیشنز کرتے ہیں. اب آپ چھوٹی سی بات دیکھیں کہ آپ کوئی پھول توڑ رہا ہو یا کوئی راستے میں گند پھینکے یا ٹریفک لائٹ کو اگنور کرے، اور تو اس کے لیے ہم کہتے ہی ہیں نا کہ بھئی تمہیں فائن ہو جائے گا، یہ رول رکھا ہوا ہے، تو یہ پروہیبٹڈ ایریا ہے، یا یہ کارسیجینک فلاورز یا کچھ اس طرح روکتے ہیں ہم نے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ صرف اتنا ہی کام ہے کہ انہیں منع کریں، سمجھائیں، بتائیں، فذکر انما انت مذکر. تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تم انہیں نصیحت کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی کیے کے بدلے میں ان تبصل نفسکم بما کسبت، کہ کہیں کوئی شخص جان اپنے کرتوتوں کے بدلے میں وبال میں پڑ جائے. تو یہاں ایسے تمام لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نہایت اچھے طریقے سے انہیں تذکر، ان کو تذکیر، ان کو نصیحت کرتے رہو. اور ویسے بھی قرآن پاک میں بہت دفعہ یہ بات بھی کہی گئی ہے، ادعو سبیل ربک کا موعظۃ و حسنہ، اچھے طریقے سے لوگوں کو بلاؤ، نصیحت کرو، اور ان کے در پہ ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ان کے نت نئے مطالبات کی. اب بہت سارے مطالبات آپ کو پتہ ہے قریش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس قرآن کے ذریعے سے اپنا تذکیر و تبلیغ جو تم پر عائد ہوتا ہے وہ کرتے جاؤ، اور ہر جان اپنے عمل کے پاداش میں گرفتار عذاب ہونا ہے، تو اس کو خطرے کو آگاہ کر دو. تو آگے کی منزل میں ہر ایک کو اپنے عمل سے سابقہ پیش آنا ہے. عمل ہی بندے کو ہلاک کریں گے اور عمل ہی نجات دیں گے، کیونکہ لا تازر وزرۃ وزر اخری، کسی کے اوپر کسی کا بوجھ نہیں ہے. وَإِن تَعْدِلُوا كُلَّ عَدْلٍ جو استعمال ہوا ہے یہ آپ غور کریں، اس کے اوپر آپ کو بڑا اچھا لگے گا، اس کے اوپر غور کیجئے. اس لفظ کے اوپر یہ بڑی اس کی ڈیٹیل ہے اس لفظ کی. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ يُؤْخَذَ مِنْهَا، اس کے اوپر بہت زور کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں. وَلَا يُسْأَلَ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. یہ صورت مارج کی آیات ہیں جو اس لفظ کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھیں کہ ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کہا ہے. یود المجرمین لو یفتدی من عذاب یومن اذا بنی ہے، گناہ گار اس دن کے عذاب کے بدلے میں فدیے میں اپنے بیٹوں کو، و صاحباتا و اخی اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، و فصیلات اللتی توویے اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا ہے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہم، ہر چیز کو زمین کے سب جو کچھ اس کو ملا ہے وہ دینے کو تیار ہوگا کہ اسے نجات دلا دے کسی طریقے سے. یہ سورۃ معارج کی آیات ہیں. بات کے کہ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ يُؤْخَذُ، یعنی کچھ بھی اس وقت کام نہیں آئے گا بندے کے کہے گا کہ کسی طرح میں چھوٹ جاؤں، تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ کسی کا کوئی بڑے سے بڑا معاوضہ قبول ہوگا. اس خطرے سے آگاہ کر دینا ضروری ہے تاکہ کوئی بے خبری میں اپنے ہی عمل کی گرفت میں نہ آ جائے. جو کہا ہے نا ان تبصل نفس بما کسبت، اپنے کیے کی وجہ سے. تو انہیں اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو مکمل نہ چھوڑ دیں، کیونکہ اولئک الذین ابصلوا بما کسبوا، اب یہ یہاں اپنی کمائی کے بدلے میں یہاں پہنچے ہیں، یہ اپنے غلط کاموں کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں. دنیا میں بھی اگر کسی بہت بڑے مجرم کی سفارش کی جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کو وہ چھوڑ دیں ہم،
اس کے ہم جب چھڑانے کے لیے سفارش کی جاتی ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر فلاں فلاں چارجز ہیں، فلاں فلاں اس کے اوپر جو ہے الزامات ہیں، جرمانہ ہے، تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو یہ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو، یہاں تو پولیس سے چھڑوا لیا جاتا ہے اور مجرم بچ جاتے ہیں. تو آپ اس پر غور کریں اور دیکھیں ہمارے دل میں خیال یا ڈر آتا ہے کہ ہم بھی دیکھیں اپنے اعمال کو. وقتی طور پر ہمارے دل میں خیال ڈال دیتا ہے شیطان کہ ہمیں احساس کمتری آئے یا ہم کمپلیکس ہوں، اور اگر ہم بہت کوئی بھی یعنی امیر ہے کوئی یا غریب ہے یا بہت کافر ہے یا مومن ہے، اس کے پاس خیر خواہی کے جذبہ آپ کے اندر سے نہیں جانا چاہیے. مطلب اس کا یہ ہے فذکر بہی کا کہ آپ کے اندر سے خیر خواہی ہیومینٹی گراؤنڈز پہ اوپر نہیں ختم ہونی چاہیے. آپ نے اگر کسی نے آپ کو پرسنلی اریٹیٹ کیا ہے اور تنگ کیا ہے تو آپ نے کمپلیٹ اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا، بلکہ ولیکن ذکرہ البتہ نصیحت کرنا فرض ہے. لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ خاندانوں میں ایک شخص اگر خراب ہوتا ہے تو باقی سارے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بائیکاٹ کر دیتے ہیں. وجہ ہوتی ہے کہ اب تمہیں مزہ چکھایا جائے گا کہ ہم سارے تم سے نہیں ملتے. تو یہ منع کیا گیا ہے، قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے کہ وزر جو ہے نا چھوڑ دو، لیکن ساتھ ہی کہا گیا ہے وذکر بہی، یعنی چھوڑو برائی کو چھوڑو، لیکن جو نیکی ہے وہ اپنے دل میں تمہارے اتنی ہونی چاہیے اسٹرانگ کہ کوئی آپ کو ظاہری طور پہ تنگ بھی کر رہا ہو تو آپ کے دل میں یہ خوف ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. بہرحال آپ کو یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ میں اپنی پرسنل گرج کے لیے اس سے میں مکمل جو ہے الگ ہو جاؤں، فرینڈ اس کو ہو کے. تو نیک اور آپ ذرا اونچی بولیں اور مائک ذرا پاس کریں. نفرت نہیں ہونی چاہیے، برائی سے نفرت ہونی چاہیے. آپ نے بالکل یہ کتنی صحیح بات اس موقع کے مطابق کہی ہے ماشاءاللہ سے. یہی ہوتا ہے کہ آپ بھی اٹینٹیو ہوں، پتہ بہت یہی بات اصل میں یہ بات کہی گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا قرآن پاک میں نصرف الآیاتی، اللہ تعالیٰ بہت طرح سے انسان کو واپس لاتے ہیں. ہمارا ذہن بھٹکتا ہے، مختلف جگہوں پہ بھٹکتا ہے اور فوکس نہیں ہو پاتا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو فوکس کرو. تو یہ بہت آپ نے پیاری بات کہی ہے کہ انسان سے نفرت نہیں کرو، اس کی جو برائی ہے جو وہ کر رہا ہے اس سے نفرت کرو تاکہ اس کو بھی اس سے چھڑایا جا سکے. اور یہی بات اس میں بھی کہی گئی ہے. لیکن انسان ایسا تبھی کر سکتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو ان ٹچ رکھے اپنے خالق سے. جب آپ خالق سے اس کی محبت سے اس کی قربت سے نکل جاتے ہو تو پھر آپ کو ان باتوں کی خبر نہیں رہتی. پھر آپ کے لیے اپنی ذات ہی سب کچھ ہوتی ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ جب خون کے رشتے ہوتے ہیں ان سے بھی کٹ جاتے ہو اور اپنے رویے جب اس طرح سے آپ کرتے ہو بالکل کاٹ دیتے ہو تو اس کا ری ایکشن ڈیولپ ہوتا ہے. تو بعض اوقات تو دینی لوگوں سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں ایک دوسرے سے، اور پھر امبیلنس پرسنالٹی آتی ہے، اور بعض اوقات کھلی چھٹی مل جاتی ہے جس کو آپ چھوڑ دیتے ہو کہ وہ پھر جی بھر کے برا کرے. تو یہ دونوں چیزیں ری ایکشن میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ اس میں کہ وذکر بہی، تو تم اس کو نصیحت ضرور کرتے رہو اگرچہ ان سے بچ کے. تو ان تبصلا نفس بما کسبت، کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں پکڑا نہ جائے، کیونکہ پکڑے گئے تو پھر لیس لہا من دون اللہ ولا شفیع ولا ولی ولا شفیع، یعنی وان تعدل کل عدل یؤخذ منہا، کسی بھی قیمت پر اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ سے چھوٹ نہ سکیں گے. تو دیکھیں یہاں جہاں ہم نے خود کو بچانا ہے وہاں ہم نے ولاکن ذکرہ دوسرے کو بھی بچانا ہے. تو اس کو بھی دلدل میں نہیں جانا دینے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ بھی نہ دلدل میں گرے. تو یہ جو خیر خواہی کا جذبہ ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہوا ہے، اسے شیطان سے ہم اسی طرح بچا سکتے ہیں، شیطان اور نفس کے شر سے بچا کر. اس قرآن اور اللہ کی جو فطری ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے جو دے دی انسانوں کو قرآن رسولوں کے ذریعے، اور ہمارے اندر بھی موجود ہیں نیک لوگ ان کے ذریعے، تو ان سے ان ٹچ رہیں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے اور ہماری رہنمائی فرمائے. تو یہ ہم نے جو ہے وہ 70 تک آیات پڑھ لی ہیں. اب آپ کیونکہ لوگ بھی کم ہیں، آپ جو کہیں گے، اگر آپ کہیں گے تو میں 71 بھی پڑھ دوں گی.
تو لیکن یہ ہے کہ پچھلا سبق بھی آپ کا رہتا ہے. میری فجر کی اذانیں شروع ہو رہی ہیں. میں نے روزہ رکھنے کا پلان کیا تھا, مجھے لگتا ہے روزہ میں رکھ سکوں گی کہ نہیں پتہ نہیں. تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السائر المسلمین. ہم لوگ نے میرا خیال ہے ٹھیک ہے, اتنا کافی ہے یا آپ بتائیں؟ ہاں یہ ہم نے 3 آیات تو پڑھ لی ہیں نا. ہاں 3 آیات تو ہم نے پڑھ لی ہیں. آپ آیات پڑھیں. ہاں 3 آیات ہو گئی ہماری, تو آپ جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. یہ آیت ذرا لمبی ہے نا اور کافی ڈیٹیل والی ہے, تو اب آپ پیراگراف کی صورت میں میننگ پڑھ لیں, پوری اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں. ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا. جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بے ہودہ بکواس کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ, یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں. اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو, اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے ساتھ کی کچھ بھی جواب دہی نہیں. نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں. اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے, دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے, ان سے کچھ کام نہ رکھو. ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے. اس روز کا جس کا نہ تو کوئی ان کا دوست ہوگا نہ سفارش کرنے والا, اور اگر وہ ہر چیز یہ زمین پر ہے تو بطور معاوضہ دینا چاہیں ہے کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے. ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور سوکھ دینے والا عذاب ہے, اس لیے کہ کفر کرتے تھے. جزاک اللہ. یہ بڑی سخت آیات بھی ہیں, تو اب ہم دعا کر لیتے ہیں. ٹائم کافی ہو گیا, دیر سے آئے ہیں نا, تو اب ہم اگلی دفعہ جب اگلے تھرسڈے کو, تو پھر عید کی وجہ سے چھٹی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ پھر اس سے اگلے تھرسڈے کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ایسے کریں گے کہ یہ مشکل الفاظ آپ لوگ ضرور ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا, تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم ان مشکل الفاظ کو پہلے ہی کر لیں گے اگر آپ لوگ کہیں گے تو, ورنہ جس طرح سارے اکٹھے ہوں گے پھر سب کے ساتھ ہی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو ہم دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے اللہ، اے رحمان الرحیم پروردگار، جو بھی ہم نے کلام پاک پڑھا، جو بھی اس میں کوتاہیاں کمیاں رہ گئیں، اپنی رحمت کے طفیل اسے معاف کر دیجیے گا اور اسے آخرت میں ہمارا گواہ بنا دیجیے گا۔ اور اے پروردگار، آج ہم خاص دعا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے اللہ، جو ہمارے ملک، پیارے ملک پاکستان پہ جو مشکل ہے، اے اللہ اپنی رحمت کے طفیل اس مشکل کو ٹال دے، اور جنہوں نے یہ بنائی ان دشمنوں کی طرف یہ سارا کچھ چلا جائے، انہی کے اوپر پلٹ جائے ان کی برائی۔ اے اللہ، ہمیں، ہمارے ملک کو، ہماری جان و مال کو، ہمارے کشمیری بھائی مسلمانوں کو پروردگار اپنی رحمت سے ان کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے پروردگار، وہ تکلیف میں، ہمیں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اے قادر مطلق، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ان کی مشکل آسان کر دیجیے، سب کی مشکل آسان کر دیجیے، ہمیں ان ظالموں سے بچا لیجیے۔ اے پروردگار، جو غلطیاں ہم سے جانے انجانے میں ہوئیں، آپ سے ہی ہم دعا کرتے ہیں، آپ نے ہی سکھایا ہمیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہمیں خسارے والوں سے بچا لیجیے گا، اے اللہ ہماری حفاظت کیجیے گا، تمام مومن مسلمان جہاں جہاں ہیں انہیں پھر سے سربلندی عطا کیجیے گا، یا اللہ ان کی حفاظت کیجیے گا، یا اللہ ہمیں طیب بردگان اس کی بھی حفاظت کیجیے گا، ایسے حکمران، ایسے نیک صالح قیادت عطا کیجیے گا۔ اے پروردگار، ہماری، ہمارے ملک، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائیے گا۔ اے پروردگار، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الظالمین، فانصرنا علی القوم الفاسقین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے بڑا ہی رحمتوں والا یہ 10 دن ہیں، یہ حج کے دن ہیں، ذی الحج کا مہینہ ہے، یا اللہ اس کی تمام خیر و برکتیں تمام مومنین کو عطا ہوں۔ اے پروردگار، ہماری کوتاہیوں سے آپ صرف نظر کر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ رحم، اے اللہ رحم، یا ارحم الراحمین، ہم سب پہ رحم کیجیے، ہماری اولادوں پہ رحم کیجیے، یا اللہ انہیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے۔ اے پروردگار، انہیں دین کی سچی محبت، اپنا سچا شعور عطا کیجیے، تذکر، تدبر، تفکر کی توفیق عطا کیجیے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے پروردگار، ہماری جو خالہ جی جن کو کینسر ہو گیا اور جو بھی اس طرح کی بیماری میں ہیں، یا اللہ ان کے لیے ہم خاص دعا مانگتے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں بہت اچھی، ان کی مشکل آسان ہو اور ہمیں کسی بھی ایسے موذی مرض سے بچا لیجئے۔ آپ ہی کہتے ہیں وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور ہم آپ ہی سے دعا کرتے ہیں، اللہم رب اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ رحم کیجیے گا، یا اللہ کوئی بیماری نہ رہے، جو یہاں یا اللہ تیرا کلام سننے آئے یا سن رہے ہیں پروردگار، تیرے کلام کی شان کے مطابق ان کو عطا ہو پروردگار، انہیں یہ دن نصیب ہو، عید ہمارے لیے رحمت ہو پروردگار، قربانیاں ہماری قبول ہوں، ان اللہ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ ہماری ہر عبادت، ہر عمل آپ ہی کے لیے ہیں۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، آپ ہمیں اپنی رحمت کے طفیل، اپنی رحمتوں کے حفاظت میں ہمارے لیے آسانیاں کیجیے گا۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائیے گا، یا اللہ ہمیں بچا لیجیے گا دنیا کی علائشوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، یا اللہ شیطان، نفس اور زبان کے شر سے بچا لیجیے گا۔ اے پروردگار،
ہمارے دلوں کو اپنی نور سے روشن اور شاد آباد رکھیے گا، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پہ رکھیے گا یا اللہ۔ میری والدہ، میرے بھائی اور جو بھی بیمار اور پریشان ہیں پروردگار آپ ہی جانتے ہیں، آپ ہی عالم الغیب ہیں، ان سب کی مشکلوں کو پریشانیوں کو دور فرمائیے گا۔ اے اللہ ہم کمزور اور عاجز ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے پروردگار جو ہمارے حق میں اچھا ہے وہ سب عطا کیجیے، اور جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے اس سے ہمیں بچا لیجیے، کہ آپ کے سوا کوئی نہیں جو من یجیب المسترا، جو مضطرب دل کی دعا سنے۔ اے اللہ عفو امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، ہم سب کچھ آپ کے سپرد کرتے ہیں پروردگار، ہمارے پہ رحم سے معاملات کیجیے گا یا اللہ، ہمارے ملک جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے گا یا اللہ، جو کچھ مانگا ہے اپنی رحمت سے وہ سب عطا کیجیے گا، جو نہیں مانگا اور ہمارے حق میں بہتر ہے پروردگار اپنی رحمت بنا کے وہ سب بھی عطا کیجیے گا۔ اے اللہ ایک کرم اور کیجیے گا، دم آخر ہم سب کے دل و زبان اس بات کی گواہی دے رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات، آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔ سب کو السلام علیکم اور سب کو عید مبارک، اور سب کو کل کا جمعہ بھی مبارک۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور حفاظتوں کے دروازے اپنے ایمان میں رکھے، کھلے رکھے۔ سب کو السلام علیکم۔ خالہ جی کا ضرور پوچھیے گا، آپ کو بڑا اجر ہوگا، بیمار کا حال پوچھنا بڑی اجر کی بات ہے، وہ بڑی تکلیف میں ہے، مجھے بہت محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ تو ٹھیک ہے، السلام علیکم، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ کوشش کیجیے گا ٹائم سے آ کے ہمارا جو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم